حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے تھوڑا جہا بندیاں نو بڑا لگ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم دے والد کون آئے. اس گل نو سمجھن دی ضرورت. اللہ قرآن فرماندے نے اذ قال ابراہیم لابی آذر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام ہے تارخ. آزر بت بناندا سی. آزر بت بناندا سی اور بنا کے بت ویچدا سی. ایک دن انہیں حضرت ابراہیم نو کیا ہے میں بنایا ہے تے بازار لے جاؤ تے ویچ آؤ. حضرت ابراہیم نے وہ بت پھدیا تو دی گلے وچ رسی پا لی تے انہوں گلی گھسیٹن لگ پے تے آپ فرماندے نے بھائی آ کسے لینا ہے جڑا اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. ادو رسی پا کے انہوں گھسیٹی جان تے ادو وہ پھر بندیاں آکھیا بھی یہ تے ساڈے خداواں دی بے حرمتی پیا کردا ہے. لیکن اللہ تے نبی چونکہ حق بیان نہیں کرن دا حکم سی اللہ دی طرفوں کہ تسی حق بیان کرو. اللہ دے نبی نے حق بیان کرنا سی. تو لوگوں نے مغالطہ لگتا ہے کہ چونکہ قرآن چ لفظ آیا ہے کہ اذ قال ابراہیم لابی کہ ابراہیم نے اپنے اب کو کہا. اب دا معنی تے باپ ہوندا ہے. بھائی قرآن مجید دے اسلوب نو سمجھیا کرو. عربی زبان وچ ساڈے پنڈاں وچ ابے چاچا بھی سد لیندے بنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب نے فرمایا میرے تو بعد عبادت منن لگیاں وصیت کرنی چاہیے تے نصیحت بھی کرنی چاہیے. اپنے 12 پتر کول بحال ہے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی فرمایا بیٹا میرے تو بعد عبادت کی بھی کرو گا. کڈے کرما والے اللہ دے سونے نبی آئے اپنے جان لگے ہم یہ پہ پوچھ دین میرے تو بعد مننا کی نو ہے. اولاد دے بارے اس فکر نو ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ میرے تو بعد میری گمراہ نہ ہو جان, بے دین نہ ہو جان, بد عقیدہ نہ ہو جان. ما تعبدون من بعدی میرے تو بعد کی بھی عبادت کرو گے. اب دا معنی چچے چ بھی استعمال ہوندہ ہے. دے اتے اللہ دا قرآن دلیل دے رہے ہیں. اگو بولے حضرت یعقوب دے بیٹے نعبد الہک ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے. و الہ آبائک اور تیرے آبا تیرے باپ کے رب کی عبادت کریں گے. کون سے باپ؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. حضرت یعقوب دے والد دا کی نام ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دے والد دا نام حضرت اسحاق ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام والد نے اور اسماعیل چچا نے. اسماعیل کی لگ دینے بھائی ذرا غور کر لو. اسماعیل کی لگ دینے حضرت یعقوب علیہ السلام دے حضرت اسماعیل کی لگ دینے. حضرت اسحاق دے دو حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے آئے نا. حضرت اسماعیل حضرت سیدہ سارہ بھی چوں حضرت حاجرہ ہی چوں اور حضرت سارہ ہی چوں حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل دی اولاد ہی چوں رسول اللہ پیدا ہوئے ہوئے. تسی نشانیاں بڑیاں یاد رکھ دیو تے اللہ دیاں پیاریاں دیاں گلاں بھی یاد رکھیا. 200 بیٹاں رلا چھڑیے تے جٹ اپنی سیان لیندے آ ساڈی مسئلہ نہیں ذہن وچ بندا. او دے واسطے بڑے سن پاپڑ ویلنے پوندے تاں جا کے گل سمجھے چاہندی. بڑا دن ہاں ہن کوئی کھانے وچ بیٹھی ہے جی چلو بہ گئی ہے تے بڑی گل ہے بھائی رکھیا ہے. حضرت ابراہیم قربانی دا واقعہ ہویا. حضرت سارہ چو حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق چو حضرت یعقوب پیدا ہوئے تے حضرت یعقوب دے اگو 12 پتر آئے. ان 12 پتراں چوں اگو 12 قبیلے بنے.
وہ 12 قبیلے جڑے حضرت اسحاق علیہ السلام دے پتر حضرت یعقوب نو دیتے ہیں اللہ نے، انہاں نے بنی اسرائیل آکھیا جاندا ہے کیونکہ حضرت یعقوب دا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اسرائیل یہ حضرت یعقوب دا نام ہے، تو انہاں نے پتراں نوں آکھیا جاندا ہے بنی اسرائیل، جنہاں دا تسی قرآن وچ پڑھ دیو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے اس قوم دا بڑی کثرت نال قرآن وچ ذکر کیتا ہے، بنی اسرائیل۔ توجہ ہو گئی جی؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے والد نے حضرت اسحاق اور چچا نے حضرت اسماعیل۔ ہن پتراں تو پوچھ رہے نے حضرت یعقوب میرے تو بعد عبادت کی دی کرنی ہے، ما تعبدون من بعدی، قالوا انہاں کو کیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ ابا حضور تواڈے تو بعد اسی تواڈے رب دی عبادت کرانگے تے اپنے باپ اسحاق تے اسماعیل تے ابراہیم علیہ السلام دے رب دی عبادت کرانگے۔ ہن باپ دو تے مڑ نہیں ہو سکتے، باپ تے ایک کے، وہ حضرت اسحاق نے، لیکن اللہ دا قرآن کہتا ہے آبائی کا، تمہارے باپ، آبا تمہارے باپ تمہارے آبا کی عبادت کریں گے۔ جس طرح اس مقام تے اللہ دے قرآن نے حضرت اسماعیل نو چچا ہو کے بھی باپ دے نام تے یاد کیتا ہے، ایویں حضرت ابراہیم دے والد دا نام تے تارخ سی، آزر چچا سی لیکن باپ دے نام تو یاد کیتا گیا ہے۔ اور تسی یہ کہہ سکتے ہو بھائی ایڈی تعویل کیوں کر دے ہو، وہ جے باپ سی تے تسی مندے کیوں نہ ہو؟ بھائی منن نبی دے فرمان نہیں دیندے کہ اللہ دے نبی دا نور جن دے اندر رکھیا جائے وہ کافر ہو نہیں سکتا، تے آزر کافر ہے، کافر نبی دا والد نہیں ہو سکتا۔ تحقیقی سیدی مرشدی سیدی مرشدی۔ بھائی سمجھ آئی حضرات کے کوئی اے وجہ ہے جس تو اسی یہ تواڈے سامنے اتنی گفتگو کر رہے ہیں، اپنے نبی دا نور کسے پلید وچ نہیں رکھ سکتا۔ جیڑا مشرک ہوئے وہ پلید ہوندہ ہے، اللہ قرآن وچ فرماندے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوندہ ہے، شرک کرنے والا بندہ پلید ہوندہ ہے، مشرک پلید ہوندہ ہے۔ فیض لے آج بڑی لیٹ آئے ہو ہیں تو ان عادت پہ گئی یہ مشاورہ لیٹ ہی ہونا ہے، ویسے عادت میں بھی یہ ہے لیٹ ہون دی۔ یہ ناج بیلیاں آکھے علامہ صاحب تے نا ٹائم تے آؤ تے ٹائم تے تقریر ہوئے دی، ماشاءاللہ جتنے بندے آگئے ٹھیک ہے، بڑی گل ہے، اللہ تو انہوں سارے انہوں برکت دے وے۔ ادھے تے مستری بیٹھے تے ادھے دوجے ہو تسی رلایا ملایا، کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ گل؟ ادھے ساڈے مستری بیٹھے تقریر وچ، ادھے کوئی چلو وڑیچ تے بٹی بٹی رلا لو۔ ہر قبیلہ حضور سرکار دی نظر وچ یکساں اہمیت رکھدا ہے، کوئی کھرل ہوئے، بٹی ہوئے، وڑیچ ہوئے، اجرا ہوئے، سید ہوئے۔ سید اگر صاحب ایمان ہوئے تو دا رتبہ دوجے نالوں بلند ہو جاندا ہے، ورنہ باقی سارے برابر ہی نے۔ عملہ نال ہی بھائیا گل ساری بندی ہے، بے عملیاں نال گل نہیں بندی۔ میری گل تے غور کرو میں کی آکھیا ہے، اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوندا ہے، مشرک پلید ہوندا ہے تے نور پاک ہوندا ہے، پاک نور اللہ کدی کسے پلید دی پشت وچ نہیں رکھ سکتا۔ میرے نبی نے تاں فرمایا ینقل نورا من اسلاب الطیبات الى ارحام الطاہرات، حضور فرما دیں کہ اللہ نے میرے نور نو پاک بندیاں چو پاک عورتیں چ منتقل فرمایا ہے۔
حضرت ابراہیم نو آزر دی طرف منسوب کرنا اور دے اتے رٹا لینا اور دے اتے زور پینا بے نہیں وہ کافر ہی حضرت ابراہیم دا باپ سی، یہ بھی گستاخی دے زمرے چاہتا ہے۔ یہ دے ایڈا زور نہ پایا کرو، یہ جو مسئلے پتہ نہیں بندے کیوں کر لیں دے بھیجی اس یہ دیتے بھی بڑا تحقیق کرنی ہے، میں کیا ہے ران دے ہوئے اپنے ایمان دی فکر کریا کرو، اپنے ایمان دی فکر کریا کرو۔ میرے نبی پاک سرکار دے تمام آبا حضرت آدم تو لے کے سیدہ آمنہ تک سارے پاک ہیں، اور حضور دی حدیث سے صحیح ہے کہ سارے رسول اللہ فرماندے میرے سارے آبا نکاح والے زنا میرے آبا دے نزدیک بھی نہیں گیا، شرک میرے آبا دے نزدیک بھی نہیں گیا، آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک جتھو جتھو میرے حضور دا نور آندا گیا ہے، اللہ دے پاک نبی دا نور پاک بندیاں چو پاک عورتیں چ منتقل ہوندا رہا ہے۔ عزیزانے دی حضرت یونس اللہ قرآن نے فرماندے نے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کرتا بھائیا سجنا اپنے اندروں جڑا ہے نا غصہ ہے کٹ چھڑو، غصہ کٹ چھڑو، محبت اندر پیدا کرو، بڑا اندر کوڑ روے تے بندہ بلڈ پریشر دا مریض ہو جاتا ہے، ٹھنڈے رویا کرو، پرسکون رویا کرو، سونے محبت ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، تیرے بھی نوکر ہیں سونے تے تیرے یاراں دے بھی نوکر ہیں، گل دی سمجھ آ گئی سجنوں پیارے ہو؟ اے عرض کرنا مقصد ہوندہ ہے تو ہم تبلیغ کردہ رہنا اور سمجھیندہ رہنا، کچھ کسی دے اندر بہ جاندی ہے کسی دے اندر نہیں باندھی، اسی مڑ لڑنا کسی نال بھی نہیں، سارے مریض نہیں بھی گل دے ہسپتال ہے جڑے آ جان، سارے نہیں بھی گل دے مڑ دو جڑے نہ گلن انہوں نہ لڑنا ہے، لیکن نہیں جی کوئی نہیں لڑنا، ساڈا کام دوائی ٹھیکا کرنا ہے، گشیت اللہ دینی۔ میرے سارے ہی پیارے ہو، میرے سارے ہی سونے ہو، میری گل تے غور کرو، میری گل تے توجہ کرو، میں عرضے کردہ پیاں میرے نبی سونے دا نور حضرت آدم تو لے کے سیدہ آمنہ تک جتھے جتھے آندا گیا ہے وہ بیبیاں بھی پاک نے، وہ مرد بھی پاک نے، اے میں نہیں آکھیا، اے میرے نبی سونے نے فرمایا، میں تے حضور دی گل تو اڈے تک پڑھائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ینقل نورا من اصلاب طیبات الى ارحام الطاہرات، میرا نور پاک مردائیں چو پاک عورتیں چو منتقل ہوندہ رہا ہے، کسے پلیت چو محمد دا نور آیا ہی نہیں۔ اس تو آنے بھائی اتھے اب دا مانا چچے دوں باپا کھیا گیا ہے، باپ نہیں ہے، اللہ دے نبی دا باپ بت گر ہو سکدے ہی نہیں۔ میرے پاک نبی سرکار میں صدقے جاواں رسول اللہ سرکار دی اچھی شان تو میرے حضور دا نور سیدہ جدو آمنہ پا کے چاہیا ہے نا، اونج مڑ بندے ڈاٹے نہیں ہوتے، سیدہ آمنہ دے بارے بھی یہی آندن کلمہ انہوں بھی کوئی نہیں پڑھیا، اے جیڑے آندن نا دا حضرت آذر کلمہ کوئی نہیں پڑھیا، اصل اے اتھوں گل کر کے ایتھے ہونا چاہتے ونڈ آئیے گل دی، اصل انہاں دی روح تھاں آئے وے، تسی انہاں تو پوچھیا کرو با چلو حضرت ابراہیم دے والد تا نہیں پڑھیا، رسول اللہ دے والد پڑھیا ہے، اندر انہاں دے یہ وہ کوئی نہیں پڑھیا، مونج نہیں مونج چکڑ دے نہیں، بابندیاں ساندے ناراض ہونا ہے، میں کہ وہ بھی ایک عقیدہ ہے جڑا بندہ دس بھی نہ سکتا ہو، وہ کیڑا عقیدہ ہے جڑا منہ چوں نہیں پیا نکلدا، اسی مننے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نے انہاں دے صدقے سان ایمان نصیب ہویا ہے، اسی مننے ہیں تے اعلان بھی پہ کرنے ہیں جڑا کسے فتویٰ لینا ہے گلا چھڈو، اسی تے مننے ہیں کہ حضور دی والدہ بھی ایمان والیاں نے، حضور دے والد بھی ایمان والے ہیں، بلکہ انہاں دے صدقے سان ایمان ڈھیتا ہویا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انہوں نے زمانے چ بھی یہ گل بندیاں کیتی ہے جڑی ہن کر دے،
علامہ جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی سی مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا نے بھی یہ رسالہ لکھیا ہے، یہ کتاب لکھی حضور دے والدین دے ایمان اتے. الحمدللہ رب العالمین ساڈا ایمان ہے حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک حضور دے جتنے آبا نے وہ سارے مومن موحد اللہ نے منن والے گزرے. یہ پکے رہا جے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. میں قربان ہو جاواں، توجہ ہے بھائی. فرما دینے علامہ جلال الدین فرما دینے میں جدو ایک کتاب لکھی نا حضور دی امی دی شان ہے، انہوں دے ایمان دے دلائل دیتے، تو فرما دینے میں جب چھپائی کتاب کوئی نئی سرانے رکھی تو میں سو گیا، مینوں خواب سیدہ آمنہ دی زیارت نصیب ہوئی. میں قربان ہو جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. فرما دیا مینوں خواب سیدہ آمنہ حضور دی والدہ دی زیارت نصیب ہوئی ہے. سیدہ آمنہ فرما دیا نے جلال الدین تو میرے ایمان تے شانچ کتاب لکھیے، میں اپنے بیٹے محمد نو نصیحت کر کے آئی ہاں، بیٹا دوجیاں دے خواب وچ جانا ہے، اس عالم نو جاگ دے اپنا دیدار کراویں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر. دے سردار دی ماں بنن والی ہے. عزیز ساتھیو، بندیاں کی پتا ہوئے چار کتاباں پڑھ کے بیچارے لگے پھر دن، سمجھ نہ آئی، بھول گئے بیچارے. میں عالماں، میں حافظاں، میں کاریاں. اس وجہ تو اللہ میرے ماں باپ اسی اپنے پتران درسیں داخل کرنے اب سنے ہیں حافظ 7 پیڑیاں لے جاندہ ہے. میں کہ بڑی گل لے لیا، حافظ قرآن 7 پیڑیاں اندر لے جانیاں جنت اتباعیہ رسول اللہ دے بارے کی خیال ہے تیرا؟ کملیاں کی دے ٹر گئے ہو. سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے پڑھیا علم تے ودی مغروری. بس آئی گل ہے. انہاں کہا جی اسی بڑا پڑھے ہیں جی تے اسی اپنے علم دی تحقیق کیتی ہے. میں کہ پتر توبہ کر جاؤ، حضور نو ناراض نہ کرو، رسول اللہ ناراض ہونگے. یہ اتے دلائل شریع موجود نے، دلائل شریع موجود نے. اللہ فرماتے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. بیست رسول تو پہلے جتنے لوگ مواحد نے انہاں سارے نال اللہ پاک اس وجہ تو انہاں تن راضی ہے میں نبی جو نہیں بھیجیا. دور فطرت مسلمان نے تو ان پتہ کوئی نہیں. ستے ہو، کتاباں پڑھی پھر دیو. جس بندے بھی ادب تو بغیر علم پڑھیا ہے وہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. علم نفع ہی ان دیندہ ہے جہاں علم دے نال ادب سیکھے ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایو گل بیان کی دیا. فرماندے نے پڑھ پڑھ حافظ کرن تکبر ملا کرنے وڈیا چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام سوائی او تے دوئی جہانی مٹھے میاں حضرت باہو جنہ کھادی ویچ کمائی ہو. اے عزیزان محترم، اے گرامی قدر حضرات، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ حضور دے والدین دا با ادب بنائے. بے ادبی کسی اعتبار نال بھی نہ کریا جی. میرے نبی دی امی جان فرما دیا جدو حضور دا نور میرے وجود چ آ گیا نا
تے مینوں پتہ کوئی نہ لگا. فرمادیاں نے مینوں پتہ ادو لگا جدوں میں خواب وچ ایک بزرگ ملے. وہ جاگو ابائیو سفید داڑھی سونی صورت. مینوں فرماندے نے آمنہ مبارک ہوئی. میں عرض کی تھی بزرگو تسی کون ہوتے کس دی مبارک دین دیو؟ فرمایا آمنہ میرا نا آدم ہے میں سب نبیاں دا باپ ہاں تین مبارک دین آیا تو اس نبیاں دے سردار دی ماں بنن والے ہیں. بندیاں نے کی پتا ہوئے فرماندیاں میں باہر جانی ہاں نا تے جدو کھو تے جانی ہاں ساریاں بیبیاں پانی کٹ دیاں نے رسی تے ڈول نال. میں اتے کھڑی ہونی ہاں تے پانی آپے اتاں کنارے آ جاندا ہے. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی دے پیٹ 40 دن رہن وہ مچھلی دوجنیاں مچھلیاں دی سردار ہو گئی ہے. توجہ کرو وہ مچھلی دوزخ وچ نہیں جا سکتی. مچھلی پاک ہو گئی ہے کیونکہ نبی دے پیٹ 40 دن رہا ہے. اگاں گل کرن دی کوئی لوڑ رہ گئی ہے. ہائے ہائے